50 دن پہلے کا ایک واقعہ ہے، 50 دن پہلے کا، اس پر بھی اللہ آپ کو ہی گواہ بنا رہا ہے۔ اگر آپ کی آمد سے 4500 سال پہلے نمرود نے حضرت ابراہیم سے جھگڑا کیا تو اللہ نے فرمایا الم تارا حاجا، اے محبوب تو نے دیکھا نہیں تھا اس شخص کو جو اللہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا، اور جب حضرت ابراہیم نے اس مشرک، اس بے دین، اس مرتد نمرود کو فرمایا تھا میرا اللہ وہ ہے یاتی الشمس من المشرق فاتح بہا المغرب، میرا اللہ تو سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، تو مغرب کی طرف سے لے کر آ، فبوہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا نمرود۔ الم تارا حاجا، اے محبوب اس منظر کو آپ نے دیکھا نہیں تھا؟ اب وہ ملا، وہ جن کی توق میں گردن میں جہنم کا توق ڈالا جائے گا، تو ان مولویوں کے لیے اللہ کے نبی نے سخت فرمایا قرآن تو پڑھ لیں گے لیکن ان کے حلقوم سے نیچے سے نہیں گزرے گا۔ اب یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی، آپ دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو گواہ بنا رہا ہے۔ الم تارا کیف، اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں تھا 4500 سال پہلے جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے اے محبوب تو نے دیکھا نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا آپ اولین و آخرین کے گواہ ہیں، اور قرآن کی نص ہے جئنا بکا ہؤلاء علی ہؤلاء شہیدا، یا رسول اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اولین و آخرین پر میں نے آپ کو گواہ بنا دیا، اور گواہ بن کر آپ اٹھیں گے۔ آپ اولین آخرین کے گواہ ہیں جو 4500 سال کے پہلے روح نما ہونے والے واقعات کو محبوب مشاہدہ فرما رہا ہے، اور یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ آپ کو گواہ بنا رہا ہے اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے جو موجود ہو، جو دیکھ رہا ہو، جو سن رہا ہو، اور آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے جو واقعہ نما ہوا، ابرا کا لشکر تباہ ہوا، تو اللہ نے فرمایا لم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب تو نے دیکھا نہیں کہ میں نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا۔ جو محبوب آمد سے پہلے بھی مشاہدہ فرماتے ہیں، 4.5 سال پہلے بھی مشاہدہ فرماتے ہیں، اللہ آپ کو گواہ بنا رہا ہے، اور قرآن میں مطلقاً فرما رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میں نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث کیا۔ تو رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ کائنات میرے سامنے ایسے ہے کفی بہی، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہو، میں محمد مصطفیٰ اسی طرح دیکھ رہا ہوں۔ یہ عقیدہ ہے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں جو اولین و آخرین پر گواہ ہیں۔ کیا وہ نبی اپنی امت سے بے خبر ہے؟ اور جس امت کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، کیا نبی درود و سلام سے بے خبر ہے؟ ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں نا سلام کرتے ہیں، دوسرا جواب بھی دیتا ہے۔ اگر حضور بے خبر ہیں تو پھر التحیات میں کیوں پڑھتے ہو السلام علیک ایھا النبی؟ اگر حضور کو زندہ نہیں مانتا کوئی، شاہد نہیں مانتا کوئی، حیات النبی نہیں مانتا کوئی، باذن اللہ رحمت للعالمین کو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کے تحت قریب نہیں مانتا کوئی، اس کی نمازیں اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ ہے، اس کے بعد عمل کام آئے گا، وگرنہ اعمال جیسے شیطان کے منہ پر اس کی نمازیں مار دی گئی، اسی طرح اعمال منہ پر مارے جائیں گے۔ تو میں نے آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا ساتھ دو۔ سچے ایک سائنس کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج تو نہ سمجھو خاک کا پتلا جمال کبریا میں ہوں، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، پوری دنیا میں کو آپ مشاہدہ کر رہے ہو، ٹی وی کی سکرین پر دنیا کو دیکھ رہے ہو،
ایک 1.5 چھٹان کا موبائل ہے، پوری دنیا سے رابطہ ہے. ہاں بھئی آپ کہاں ہو، کتنی رقم ہے، کتنی لینی ہے، دینی ہے. یہ تو سائنس کا کمال ہے. اے مولوی ڈوب مر، تو علم مصطفیٰ کو نہیں مانتا، مشاہدہ مصطفیٰ کو نہیں مانتا، جس کو پڑھانے والا، مشاہدے کرانے والا، سب کچھ بتانے والا خود خدا ہے. یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ. وقت تھوڑا تھا، اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ تعالی میں زیارت قبور کا مسئلہ بیان کروں گا. آج میں نے مسئلہ بیان کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا پڑھنا، حضور کا حیات النبی ہونا، بے اذن اللہ ہر امتی کے قریب ہونا. آج یہ مسئلہ میں نے بیان کیا ہے. اور شاہ ولی اللہ کا یا رسول اللہ پڑھنا، یا حضرت مولوی زکریا صاحب کا لکھنا اپنی کتاب میں فضائل اعمال میں، حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بغداد میں ان کی قبر شریف ہے. وقت تھوڑا ہے. وہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوم لیا. ضلع الافہام میں کئی صدیاں پہلے علامہ ابن قیم جو علامہ ابن کثیر کا شاگرد ہے، اس نے یہی واقعہ لکھا ہے جو مولوی زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں بیان کیا ہے. ضلع الافہام میں انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ ابو بکر شبلی نے نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے. ہر نماز کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد پڑھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوما. اور علامہ ابن القیم علامہ ابن کثیر کے شاگرد ہیں، جس کو غیر مقلد اہل حدیث اپنا امام مانتے ہیں. ان کا شاگرد ابن قیم ضلع الافہام میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے. میرے پاس کتابیں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو. القول البدیع میں علامہ سخاوی اسی واقعہ کو نقل کر رہے ہیں کہ شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے، نبی پاک نے ان کو چوم لیا. اب اوپر تصدیق کے لیے بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، سیاستہ نسائی ابن ماجہ سیاستہ اللہ کے نبی کی متفق علیہ حدیث. اگر کوئی اس حدیث کا انکار کرتا ہے ملعون ہے، کافر ہے. روح زمین کا کوئی ملا انکار نہیں کرے گا. میرے پاک نبی نے فرمایا من رآنی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے ہی دیکھا. حق نے اس کو حقیقت ہی دکھا دی، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے حق ہی دیکھا. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. ابن قیم نے لکھا، علامہ ابن کثیر کے شاگرد علامہ سخاوی نے لکھا القول البدیع میں، اور پھر فضائل اعمال میں حضرت زکریا صاحب نے بھی لکھا یہی واقعہ. لیکن افسوس کہ ریمنڈ والوں نے تو فضائل اعمال سے درود و سلام کا چیپٹر بھی نکال دیا. کتنا افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. مر جانا ہے. اور مولوی حشر میں رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ بنی اسرائیل کے ملا اور یہودی اور نصرانی ملا جو تھے، انہوں نے تورات انجیل سے میرے نبی کے ذکر کو نکالا تو اللہ نے فرمایا کماسل الحمار، یہ کھوتے ہیں. یحملوا اسفارا، اپنے اوپر انہوں نے کتابیں لادی ہوئی ہیں، یہ کھوتے ہیں. انہوں نے میرے نبی کے ذکر کو نکالا. میرے وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو چھپاتے ہو جاننے کے باوجود. اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا. پھر فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. میرا پیارا نبی آ گیا، انہوں نے پہچانا، پھر پہچاننے کے بعد کفر کیا. میں ان اسرائیلیوں پر، کتابیوں پر لعنت بھیجتا ہوں، یہ کافر ہو گئے. یہ پہچان کر بے میرے نبی کے منکر ہو گئے. اور انہوں نے ذکر نبی کو تورات، زبور، انجیل سے نکالا تھا. اللہ نے ان پر لعنت بھیجی. لیکن ریمنڈ تو
دعوت تبلیغ زندہ باد ٹرک پر تو لکھتا ہے، لیکن ریمنڈ والے مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ فضائل اعمال سے درود و سلام کا چیپٹر کیوں نکالا، کیوں علیحدہ کیا ہے؟ جو انٹرنیشنل فضائل اعمال پوری عالم اسلام میں پڑھی جا رہی ہے، اس میں شامل کرو اس میں فضائل اعمال میں درود و سلام کے چیپٹر کو شامل کرو، وگرنہ یوم معاشر نہ خدا کو منہ دکھا سکو گے نہ مصطفیٰ کو دکھا سکو گے۔ روح کائنات کا مولوی جو داعی تبلیغ ہے وہ مجھے قید کر سکتا ہے فضائل اعمال سے درود و سلام کو کیوں نکالا ہے؟ ایک نواز شریف بیچارے کو ہٹا دیا گیا، میرا تو سیاست، اس نے 21 دفعہ کہا مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر عظمت مصطفیٰ کا واسطہ دے کر ریمنڈ والے مولویوں سے سوال کرتا ہوں، فضائل اعمال سے تم نے اے ریمنڈیو درود و سلام کس لیے نکالا؟ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سبحان اللہ۔